نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، النصیحہ فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام 7 روزہ استعداد رمضان ورکشاپ کے سلسلے میں IMTV کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے دعا اور توبہ۔ دعا کا معنی ہے مانگنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور سوال کرنا، یہ دعا ہے۔ اور اللہ رب العالمین وہ کریم داتا ہے کہ جس سے جتنا مانگیں اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کا عالم یہ ہے کہ ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا انداز یہ ہے کہ اس سے مانگیں تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بندے خود محتاج ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اگر ان سے مانگتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی کمزور ہیں، ان کے پاس تو پہلے ہی تھوڑا ہے، انہیں یہ خطرہ ہے کہ میں اسے دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا کے مطابق دے دیں تو پھر بھی اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم و ذکرکم و انثاکم و حیکم و میتکم، اگر تمہارے پہلے لوگ، پچھلے لوگ، جنات، انسان، زندہ مردہ، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی جگہ پر ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، اللہ سے مانگنے لگے، ہر ایک کے دل کے اندر جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، وہ اپنی تمنا، اپنی آرزو اللہ کے سامنے پیش کر کے سوال کرے، مانگے اللہ سے۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَةً، اللہ فرماتے ہیں ہر سوال کرنے والے کا سوال میں پورا کر دوں، ہر بندے کو میں وہ دے دوں جو اس نے مجھ سے مانگا ہے، تب بھی میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک سمندر کے اندر اگر سوئی ڈبو دی جائے، سوئی کے ناکے کے ساتھ پانی کا قطرہ لگنے کی وجہ سے سمندر میں جتنی کمی آتی ہے، فرمایا میری رحمت کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، اس لیے فرمایا تم اللہ سے مانگا کرو، ادعونی، وہ تو خود اعلان کرتا ہے تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اللہ نے دے دیا، فرمایا نہیں، تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا اور تمہارے مانگنے کو عبادت بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، اور تھوڑا آگے بڑھ کر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، صرف عبادت ہی نہیں، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی من ینجیکم من عدوکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دے، ویدر لکم ارزاقکم، اور تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تدعون اللہ فی اللیل والنہار،
تم دن اور رات میں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو مصیبتیں دنیا میں آ چکی دعا ان میں بھی مفید ہوتی ہے، اور جو ابھی نہیں آئیں ان میں بھی مفید ہے۔ جو آ چکی ہیں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دے گا، اور جو نہیں آئیں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو روک دے گا۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے سوال کیا کرو۔ آخرت کی نعمتیں مانگنی ہے تب بھی اللہ سے سوال کریں، دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے تب بھی اللہ سے سوال کریں۔ فرمایا علیکم عباد اللہ علیکم الدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑا کرو، کثرت سے اللہ سے مانگا کرو۔ اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، دعا کرنے والے سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اور جب انسان دعا سے پیچھے ہٹتا ہے، کبھی انسان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں جو انسان کو ضرورت پیش آئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری کے اندر جزیرہ عرب میں ایک بہت بڑا قحط آ گیا۔ اس قدر سخت قحط تھا کہ زمین سے کوئی پیداوار نہیں نکلتی، یہاں تک کہ جانوروں کے دودھ تو کیا، جانوروں کا خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصر کا جو علاقہ ہے وہاں پر کھیتیاں سرسبز ہیں، وہاں پر غلہ بہت ہے، اور مصر میں اس وقت گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء یہاں پر ختم ہے، ہمیں ضرورت ہے غلے کی، ہمیں پتہ چلا کہ مصر کے اندر غلہ موجود ہے، آپ ایسا کریں کہ غلہ مصر سے مدینہ منورہ اور عرب کے اندر بھجوا دیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المؤمنین آپ فکر نہ کریں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنے غلے کے اونٹ لاد کر آپ کے پاس بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر کے اندر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر تعداد کے اندر غلہ روانہ کیا مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ لوگوں کے درمیان جب غلہ تقسیم ہونے لگا تو ایک صحابی تھے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ سے باہر ایک جنگل میں ان کی رہائش تھی، انہیں پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ تقسیم کرتے ہیں۔ ان نے سوچا میں بھی چلا جاتا ہوں غلہ لینے کے لیے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے نکلے غلہ لینے کے لیے، ایک بکری ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں اس بکری کو ذبح کرتا ہوں، گوشت وغیرہ کھا لیتا ہوں تاکہ میری غذا کا کچھ سامان بھی ہو جائے اور میں مدینہ میں پہنچ جاؤں۔ انہوں نے جب اپنی بکری کو ذبح کیا تو بکری کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے یا اللہ عالم کیا ہے۔ یوں ہی روتے 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 انہیں نیند آئی تو نیند میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال تم جا رہے ہو عمر کے پاس، جا کر عمر کو میرا سلام کہنا اور عمر کو کہہ دینا عمر تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا
और तू वादे के मामले में सख्त भी है, पक्का भी है, इसलिए उमर अकल से काम लो, उमर अकल से काम लो। बेदार हुए, चल पड़े मदीना मुनव्वरा की तरफ। जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के बाहर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी और कासिद को और दरबान को ये पैगाम दिया कि जाकर फारूक आजम को बता दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद एक पैगाम लेकर आपके दर पर आया है। हज़रत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, निकल कर बाहर आए, हज़रत बिलाल के साथ मुलाकात हुई, सारी गुफ्तगू हुई। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा वाक़या बताया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए, मामला क्या हुआ, मसला क्या पेश आया। सहाबा किराम को जमा किया और जमा करके सहाबा से पूछने लगे, अरे सहाबा बताओ, मेरा कोई ऐसा अमल जो राय रास्त से हटा हुआ हो, कोई मैंने ऐसा काम तो नहीं कर लिया जो सीधे रास्ते से हटा हुआ था। सहाबा किराम ने बड़ी सोचो विचार की तो सहाबा अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, हमें तो कोई बात ऐसी नजर नहीं आती जो राय रास्त से हटे हुई हो। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, असल बात यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में इस बंदे से ये हुक्म दिया, जरूर मेरे किसी अमल के अंदर कोई कोताही हुई है। सहाबा किराम ने, अकाबिर सहाबा ने जब गौर व फिक्र किया तो वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, लगता यह है कि जब कहत पड़ा था, कहत के आलम में आपने मिस्र की तरफ रुजू कर लिया, हजरत अमर बिन आस को तो खत लिख लिया गल्ला भेजने के लिए, आपको चाहिए था कि आप अपने रब के साथ राब्ता कायम करते, अल्लाह से दुआ करते। यही बात है जिसकी तरफ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा करते हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हाँ हाँ, मुझे भी ये लगता है कि यही बात है। चुनांचे उसी वक़्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, नमाज इस्तिस्का अदा की, अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, अल्लाह से दुआ की। हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ करते हैं तो उसी वक़्त आसमान पे बादल आते हैं, बारिश बरसना शुरू होती है और ज़मीन ज़रख़ेज़ होना शुरू हो जाती है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से तंबीह थी कि जब भी कोई काम पेश आए, कोई मसला पेश आए, कोई परेशानी पेश आए, तो मखलूक की तरफ देखने के बजाय सबसे पहले अपने खालिक की तरफ देखकर अल्लाह से सवाल कीजिए। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी सवाल करना हो तो सवाल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से करना चाहिए। ये है दुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता। अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह की किताब सच्ची, अल्लाह का कलाम सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा। जब अल्लाह फरमाते हैं कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं, तो यकीनी बात है दुआ कबूल होगी। जो इंसान दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करेंगे। अलबत्ता दुआ की कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें। फरमाया कभी ऐसा होता है कि जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है, जो चीज़ मांगता है वो उसके हक में बेहतर होती है, और हमें नहीं पता कौन सी चीज़ बेहतर है, अल्लाह जानता है। अल्लाह तबारक व तआला जब देखते हैं कि जो चीज़ मेरा बंदा मांग रहा है ये चीज़ इस बंदे के हक में बेहतर है, तो जो वो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला वही उसको अता कर देता है। दूसरी सूरत, जब बंदा अल्लाह से कोई दुआ करता है, कोई चीज़ मांगता है, वो चीज़ उस इंसान के हक में बेहतर नहीं होती। बंदे को तो पता नहीं है, अल्लाह जानते हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें इल्म नहीं है, इल्म मुझे है। मुझे पता है कौन सी चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो सवाल करते हो, मांगते हो, तुम समझते हो वो मेरे हक में बेहतर है, लेकिन अल्लाह को पता है कि वो तेरे हक में बेहतर नहीं है। अल्लाह वो चीज़ उसको अता नहीं करती। कोई मुसीबत उस पर आने वाली होती है, अल्लाह इस दुआ की बरकत से उस मुसीबत को टाल देते। वो चीज़ उसके हक में बेहतर नहीं होती, अल्लाह उससे बेहतर चीज़ उसको अता फरमा देते हैं। वो चीज़ उसके हक में बेहतर नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला उससे अच्छी चीज़ जो है वो उसको अता कर देते हैं। ये दुआ की कबूलियत की दूसरी शक्ल है। फरमाया तीसरी सूरत दुआ की कबूलियत की ये है कि इंसान ने जो मांगा वो भी उसको नहीं मिला, उससे बेहतर भी उसको नहीं मिला,
لیکن اللہ نے اس کی دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا، ریزرو ہو گئی اس کی دعا اللہ کے پاس۔ اور جو چیز اللہ کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن اس بندے کو اسے واپس لٹا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جتنی اس نے دعائیں کی تھی اور دنیا میں وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کی تھی، ریزرو رکھی تھی، اللہ انہیں بڑھا چڑھا کر وہ اسے عطا کر دے گا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے تجھے دیا نہیں ہے، وہ ساری میں نے اپنے پاس ذخیرہ رکھی تھی، لے آج تو ان کا بدلہ، یہ ساری کی ساری تجھے مل گئی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ دعا کرتا ہے، حج اور عمرہ اسے ملتا نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ کے پاس ریزرو ہوتی ہے، ذخیرہ ہوتی ہے۔ جتنی دعائیں کی ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنے حج اور عمروں کا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تیری دعا میرے پاس ذخیرہ ہے، آج لے، یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے، تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے، آج یہ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے جب بندہ اس اجر و ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا، ہائے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتی اور آج مجھے ان کا اجر و ثواب مل جاتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ گناہ گاروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور ضرور قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا، اور کائنات میں شیطان سے بڑھ کر گناہ گار کوئی نہیں۔ جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، مردود ہے تو۔ وإن علیک اللعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ جلال میں، اللہ غضب میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی شیطان نے اللہ سے دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار میری دعا ہے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجئے۔ اتنے جلال میں، اتنے غصے میں، اور اتنا بڑا گناہگار اور اتنا بڑا اللہ کا دشمن، اللہ اس موقع پر اپنے اس دشمن کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے، تیری دعا قبول ہوگی۔ جب شیطان کی دعا رد نہیں ہوتی تو ایک مسلمان کی دعا کیسے رد ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دعا کیسے رد ہوگی؟ اس لیے یہ بات کہنا میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں قبول کرتا ہوں، تم کہتے ہو قبول نہیں ہوتی۔ جی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ہاں دعا قبول ضرور ہوتی ہے، البتہ اللہ تمہارا پابند نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے جو تم نے مانگا وہی تمہیں دے دے، وہ دیکھے گا تمہارے حق میں بہتر ہے وہ دے دے گا، بہتر نہیں ہے اس سے بہتر دے دے گا، یا تمہاری دعاؤں کو اپنے پاس ذخیرہ کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو جو ہے وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا اور ان کا اجر و ثواب تمہیں عطا کر دے گا۔ دعا انسان کی قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں۔ اگر ان دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ادب ہے دعا کا حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کھانا پہلے ہے، نیک عمل بعد میں ہے۔ نیک عمل ہوگا اس وقت جب تمہارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوگا، تمہارا نیک عمل قبول اس وقت ہوگا جب تمہارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہے، تمہاری دعا قبول اس وقت ہوگی جب تمہارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والو تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور تم بھی نیک عمل کرو۔
وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ان میں سے ایک مسافر ہے۔ مسافر شخص کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی، مجاہد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو بہت لمبا سفر کر کے آیا، پراگندہ بالوں والا، بکھرے ہوئے چہرے والا، پریشان، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی عام بندہ بھی دیکھ لے تو اسے اس کے اوپر ترس آ جائے، اور ان پراگندہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، لٹے پٹے چہرے کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے عطا کر دے، یا اللہ مجھے عطا کر دے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتے؟ حالت تو اس کی ایسی ہے کہ دعا قبول ہونی چاہیے، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، پھر اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے جسم کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، حلال روزی کا انتظام کیا جائے۔ دوسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے، اور دعا کا دوسرا ادب ہے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ دعا کرنا۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو انسان کو پورا یقین ہو کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے وہ ضرور دے گا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، جب تم دعا کرو اس انداز سے کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی۔ دل سے یقین کے ساتھ جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے دعا کے لیے، زبان سے دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور توجہ کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے۔ اس طرح کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ کر کے دعا کی جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غفلت میں پڑے ہوئے، سستی میں پڑے ہوئے غافل دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ دعا کا تیسرا ادب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا چھپ چھپ کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کیا کرو تو پھر رو رو کر اللہ سے مانگا کرو، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دعا کرتے ہوئے تمہیں رونا آتا نہیں ہے تو کم از کم رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو دعا کے اندر، رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا لو، اور جب رونے والوں کی شکل بنا کر اللہ سے سوال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ یہ دعا کے آداب ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا دوسرا موضوع تھا توبہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو پکی توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ ہے توبہ اور استغفار۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اعتبار سے 3 مخلوقات کو پیدا فرمائے۔ نمبر 1، ایسی مخلوق جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا مادہ ہی اس کے اندر نہیں ہے، جنہیں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دے دیا وہی وہ کریں گے، وہ نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے،
جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے فرشتے۔ نمبر 2 وہ مخلوق ہے جن کے اندر شر ہی شر ہے، خیر والا پہلو ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، جیسے شیاطین ہے۔ اور تیسری وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا، جسے انسان کہا جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور ان کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اب چونکہ انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی موجود ہے، شر کا مادہ بھی موجود ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار، بڑے سے بڑا نیک شخص ہو جائے، کبھی نہ کبھی اس سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام وہ مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، جن سے گناہ کبھی نہیں ہوتا، جو گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کائنات کا ہر انسان، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، چاہے وہ ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، یہاں تک کہ صحابی ہو، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، تو پھر آ جاؤ میرے در پر، توبہ کر لو۔ تم آ کر اپنے گناہوں پہ توبہ کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تجھ سے گناہ ہو چکا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے در پہ آ کر توبہ کر لے۔ تو اپنے گناہ پر توبہ کرے گا، تیرے گناہ کو ایسے معاف کر دوں گا گویا کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ صرف یہ نہیں کہ تیرے گناہ کو مٹا دوں گا، تیرے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، تیرے تقوی کو دیکھتے ہوئے، تیری ندامت کو دیکھتے ہوئے میں یوں بھی کر دوں گا، جتنا تو نے گناہ کیا ہوگا تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنا شرط ہے، اللہ سے معافی مانگنا شرط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، میں نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ، گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں آ کر توبہ کرتے ہو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور توبہ کا دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان کی نزع کی حالت نہیں ہوتی، غرغرہ کی حالت نہیں ہوتی، جان کنی کی حالت نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے پہلے اگر کوئی انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جان کنی کا عالم ہو گیا، غرغرے کی حالت ہو گئی، روح نکلنے لگی، اب اگر توبہ کرتا ہے تو اب کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس حالت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، فرعون بھی کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اب میں ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، ساری زندگی تو میری نافرمانی میں گزاری، اب جب روح نکلنے لگی ہے، اب توبہ کرنے لگا ہے، فرمایا اب کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب تک انسان کی جان کنی کا عالم شروع نہیں ہوا، روح کے نکلنے کا عالم شروع نہیں ہوا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رب کے سامنے آ کر اپنے گناہوں پہ توبہ کر کے اپنے رب کو منا کر اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، کہتا ہے پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دے،
تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، اس نے گناہ کیا اور اب اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو میرے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، جا میرے بندے میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ فرمایا پھر اسی حالت پر وہ بندہ رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے رب کے سامنے اور آ کر عرض کرتا ہے پروردگار میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف بھی کرتا ہے، جو میرے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، پھر وہ جب تک اللہ چاہتا ہے اس حالت پہ رہتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر رب کے در پہ آتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ پھر خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب تک انسان اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، بلکہ جب بندہ اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے، بندے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا خطا کار، جس نے زندگی میں بہت خطائیں کی، بہت غلطیاں کی، لیکن جب آ کر اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا کی بستی میں نبی بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دین کی دعوت دی، رب کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کی، ایمان ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ قوم باز آنے والی نہیں تھی، نافرمانی کرتی گئی حضرت یونس علیہ السلام کی، کوئی بات نہ مانی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ بالآخر تنگ آ کر یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار یہ ماننے والے نہیں ہیں، عذاب نازل کر دے ان کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا یونس ان کو بتا دیجئے 3 دن کا ٹائم ہے، باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو میرا عذاب آ جائے گا ان کے اوپر۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا 3 دن کا وقت ہے، باز آ جاؤ، سنبھل جاؤ، ایمان قبول کر لو، راست پہ آ جاؤ، توبہ کر لو۔ 1 دن گزرا، قوم نہ مانی، دوسرا دن گزرا، قوم نہ مانی، اور تیسرا دن جب ہوا، حضرت یونس علیہ السلام تو نکل گئے اپنی بستی سے کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تیسرا دن جب ہوا، قوم نے دیکھا، قوم کہنے لگی ارے لوگو تمہیں پتا ہے یونس جھوٹ تو بولتا نہیں ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا نہیں ہے، اب دیکھو اگر یونس ہمارے درمیان اس بستی میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، اور اگر یونس یہاں پر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، ہر جگہ پہ ڈھونڈا، یونس علیہ السلام نہ ملے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا۔ ادھر سے عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے، اندھیرا چھانا شروع ہوا، بادل آنے شروع ہوئے۔ اس قوم نے ساری کی ساری قوم کو، پورے لوگوں کو، یہاں تک کہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کے بچوں کو، سب کو نکال کر ایک کھلے میدان کے اندر لے آئے۔ ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا، اور کھلے میدان کے اندر رب کے سامنے توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، حاجی کرنے لگے۔ جانور بھی آوازیں نکال کر تڑپنے لگے، ادھر بندے تڑپنے لگے، ادھر بچے تڑپنے لگے، ادھر مائیں تڑپنے لگی۔ اتنی رب کے سامنے آہوزاری کی، اتنی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آہوزاری پر ترس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ وہ رب جو یونس کی نافرمان قوم کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ پیغمبر کو ستانے، پیغمبر کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرنے والے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی توبہ کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ میرے در پر، ذرا میرے در پہ آ کر تو دیکھو،
मेरे सामने सर झुका के तो देखो, नदामत के आश्क बहा के तो देखो, तलब का दामन फैला के देखो, सर मेरे सामने झुका के देखो, तुम्हारे आने में देर होगी, मेरे राजी होने में देर नहीं है। हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बूढ़ा गुनाहगार जिसने सारी जिंदगी बगावत में गुजारी, जिसके नामे आमाल में एक भी सजदा नहीं, जिसके नामे आमाल में एक भी नेकी नहीं, जिंदगी गुजरी बगावत के अंदर, जवानी का नशा था, शबाब की मस्ती थी, दौलत की तरंग थी, जिस्म में गरम गरम खून दौड़ता था, खानदान था, कबीला था, कुंबा था, दौलत थी, ओहदा था, वजारत थी, जिंदगी में कभी रब के सामने झुका नहीं। अब जिंदगी की शाम हो गई, आंखों से बिनाई चली गई, जबान से गोयाई चली गई, कानों से सुनवाई चली गई, हाथ लरजने लगे, पांव कांपने लगे, औलाद भी परवाज कर गई, जेब भी खाली हो गई, दुनिया वालों ने नजरें फेर ली। अब सारी दुनिया से कट के ये बूढ़ा नाफरमान गुनाहगार रब्बुल आलमीन के दर पे आता है और आकर रब से सवाल करता है, परवरदिगार, परवरदिगार, गुनाहगार तो बहुत हूं, खताएं तो बहुत की हैं, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी है, लेकिन आज तेरे दर को छोड़कर जाऊं तो किस दर पे जाऊं, तेरे सिवा कोई दर नहीं है जिस दर पे जाके सर झुकाऊं। परवरदिगार, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अरे बूढ़े, तेरी जिंदगी की बगावतें भी मेरे सामने, तेरी जिंदगी की नाफरमानियां भी मेरे सामने, तेरी बुराइयां भी मेरे सामने, तेरी खताएं भी मेरे सामने, तेरी नाफरमानियां भी मेरे सामने, लेकिन आज मैं तुझे खाली हाथ वापस भेज दूं, मेरी रहमत गुवारा नहीं करती। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अरे बूढ़े, तूने आने में देर कर दी है, मेरे राजी होने में देर कोई नहीं है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैं उस गुनाहगार के सारे गुनाहों को माफ फरमाकर उसे अपनी रहमत के दामन के अंदर छुपा लेता हूं। वो तो इतना करीम रब है, सारी जिंदगी बगावत करने वाले की बगावत को दरगुजर करके उसे गुनाहों पर ताना भी नहीं देता और उसको माफ कर देता है। और सिर्फ माफ नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाह पर तौबा करता है, गुनाहगार जब रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करता है, रब अपने बंदे से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, जिसकी खुशी का आलम अगर देखना हो, एक बंदा है, वो जंगल के अंदर सफर कर रहा है और उसके पास खाने पीने का सामान है, उसकी सवारी के ऊपर है, ऊंट के ऊपर है, जंगल के अंदर चला गया जहां पे कोई इंसान नहीं है, जहां पे कोई और उसकी मदद करने वाला नहीं, खाने पीने का सामान सफर के आलम में उसकी सवारी के ऊपर है। थोड़ी देर के लिए वो लेटा, उसका ऊंट भाग कर चला गया, ऊंट उसका गुम हो गया। वो उठता है, देखता है सवारी नहीं है, खाने का सामान भी उसके ऊपर था, पीने का सामान भी उसके ऊपर था, सफर भी उस पर बैठ के करना था। अब करूंगा तो क्या करूंगा, वो बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, परेशानी के आलम में होता है। थोड़ी देर के बाद जब सर उठाता है, उसकी सवारी उसके सामने खड़ी होती है। फरमाया वो बंदा अपनी उस सवारी को देखकर कितना खुश होगा। फरमाया वो बंदा उस सवारी को देखकर इतना खुश नहीं होता जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदे की तौबा के ऊपर खुश हो जाता है। तो अल्लाह तुबारक व तआला से अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगते हुए रब के सामने तौबा कर लें। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इस महीने को काम में लगाते हुए तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, मुआफ़ी मांगते रहें। कहीं ऐसा ना हो रमज़ान का महीना निकल जाए, हमारे गुनाह बाकी हो, रमज़ान का महीना निकल जाए, हमारी बख्शिश ना हो सके, रमज़ान का महीना निकल जाए लेकिन हम उसी तरह से गुनाहों में डूबे हुए हों। उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। इसलिए कि जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की थी उस शख्स के लिए और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कही थी उस बद्दुआ के ऊपर। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा था, बऊद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लहू, तबाही और बर्बादी हो जाए, हलाकत हो जाए उस शख्स के लिए जिसे रमज़ान का महीना मिले और वो इस महीने में अपने रब से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करवा सके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था आमीन। अल्लाह तुबारक व तआला हमें इससे महफूज फरमाए, हमें इससे बचाए, कहीं हम उस कैटेगरी के अंदर ना आ जाएं
کہ رمضان کا مہینہ تو آ گیا، ہم اسی حالت کے اندر ہیں، رمضان نکل گیا، ہم اسی حالت کے اندر ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر معاف کرتے ہیں، ہر روز معاف کرتے ہیں، سحری کا وقت بھی معاف کرتے ہیں، افطاری کے وقت معاف کرتے ہیں، رات کو معاف کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بھی ان بندوں کے اندر شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے اندر معاف کرتے ہیں، تاکہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی گزر جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کے اندر یہ بات خاص طور پہ قابل توجہ ہے، توبہ صرف یہ نہیں ہے ہم زبان سے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یہ بھی توبہ ہے، لیکن توبہ کی حقیقت یہ ہے، توبہ اصل جو توبہ ہے، 3 باتوں کا توبہ کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات توبہ کے لیے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو، دل سے گناہوں پہ ندامت ہو، دل سے گناہوں پر شرمندگی ہو کہ پروردگار میں نے تیری نافرمانی کی، میں اس بات پہ شرمندہ ہوں، دل سے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ نمبر 2، اس وقت اس گناہ کو وہ چھوڑ دے، یہ نہیں ہے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ کہتا ہے تو یا اللہ میری توبہ، ساتھ سود بھی کھاتا ہے، ساتھ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، ساتھ حرام بھی کھا رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے دوسری بات، اس گناہ کو اس وقت اس نے چھوڑ دیا ہو۔ نمبر 3، آئندہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر دے، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں یار چلو ابھی کر لیتے ہیں، ابھی توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ پھر کر لیں گے، یہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ عزم ہو، پروردگار آئندہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں۔ ارادہ کرنا بندے کا کام ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ دل میں گناہ پر ندامت ہو اور اس وقت وہ گناہ کو چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ ہو، ان 3 شرائط کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ انسان ہے، غلطی پھر ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، میں تو کریم رب ہوں، پھر آ کر مجھ سے مانگ لو، پھر آ کر میرے سامنے توبہ کر لو، پھر میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، اور تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں اپنی رحمت کے دامن کے اندر چھپا کر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں تمہارے اصل مقام جنت کے اندر پہنچا دوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع دعا اور توبہ۔ دیگر موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے IM TV کے ساتھ، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔